بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جتنا ہی کثرت سے تم تلاوت کرو گے یہ سورہ کی برکت تم کو ملے گی۔ خواتین کے لیے بہت اچھا سورہ، اپنی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس لیے تلاوت کیا کرو کہ یہ بی بی زہرا سے منسوب ہے، آپ کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور اس کی کئی برکتیں بتائی گئیں کہ سورہ کوثر اس منزل تک بھی لے کے جاتا کہ اگر کثرت سے کوئی اس کی تلاوت کرے، جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، یہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے۔ سورہ خل میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، اور مولا حسین کا یہ فیوریٹ سورہ تھا۔ ویسے امام حسین خود قرآن ہے، علی المال قرآن رسول کی حدیث ہے، تو اسی طرح لیکن یہ سورہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے، اور سورہ کوثر شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ تو بہرحال تو آپ کوشش یہ کرو کہ سورہ کوثر نماز میں کسی ایک رکعت میں، آپ پہلی میں پڑھو یا دوسری میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک رکعت میں پڑھو یہ بھی، اور اس کو روزانہ نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھا کرو۔ 9 مرتبہ، ہارڈلی 1 منٹ کا سورہ ہے، 1-1.5 منٹ میں ختم ہوتا، لیکن اس میں جو برکت بتائی گئی، جو رحمتیں کا نازل ہونے کا بتایا گیا، وہ یہی کہا گیا کہ کثیر اولاد کا ہونا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو کثرت سے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ انسان اگر بیماروں پہ پڑھے تو بیماری سے شفا ہوتی۔ دوسری چیز کہ یہ بیوی کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس سورے میں کافی برکتیں ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ تاریخ ایک بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے۔ پہلی چیز یہ مانگو کہ اللہ ہماری آزاداری کو، بیوی کی ہمارے پرسے کو قبول کرے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں، بیوی کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمارا پرسہ قبول ہو جائے تو ہماری بخشش ہے۔ پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پتہ نہیں آئندہ سال ہم اس حالت میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آج جیسی صحت ہے، دعا یہ کرو کہ بیوی زندگی کی آخری سانس تک آپ کا غم اور آپ کے بچوں کا غم کرتے رہے، اور یہ دعا کرنا آج کی رات کہ بیوی ہمارے ایمان کو، ہمارے بلیف کو پروٹیکٹ کرو۔ اس کے لیے دعائے عدیلہ پڑھو، دعائے عدیلہ۔ دعائے عدیلہ میری ریکویسٹ ہے، ہر لڑکا، ہر عورت اپنے بچوں کے ساتھ پڑھے۔ جب عورت پریگننٹ رہتی اس وقت دعائے عدیلہ پڑھے، اس کے بعد بچے کو سلاتے، لوری جو دیتے، دعائے عدیلہ سے لوری دو، وہ ایمان کا پروٹیکشن ہے۔ 12 اماموں کے نام ہیں، آپ کو بچوں کو بتانے کو، پریگننسی سے، ولادت کے بعد سے معصوم بچوں کو اگر مسلسل ان کے کانوں میں ہمارے اماموں کے نام آتے رہیں گے نا، تو ان کے ذہن میں، ان کے نیچر میں اماموں کے نام آ جائیں گے۔ دعا عدیلہ 1 منٹ کی دعا ہے، بٹ دیٹ دعا کین چینج یور ڈیسٹینی۔ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دیٹ دعا کین چینج یور لائف، دیٹ چینج ہو جائے گی لائف تمہاری، تمہارے بچے دیندار نکلیں گے۔ بامبے میں جو آج سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا، بامبے کیا پوری جگہ پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے بچے دیندار نہیں ہیں۔ آج بھی یہی بات ہوئی کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ کہ بچے دیندار ہو، بچہ بات نہیں سن رہا، بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ یہ جو ہو رہا نا، یہ ہماری غلطی سے ہو رہا کہ ہم نے بی بی زہرا کی سیرت کو نہیں اپنایا، بی بی زہرا کی سیرت پہ بات نہیں کی، ہم نے بی بی زہرا کے حق کو نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا، ہم رزق حرام کھاتے رہے۔ اگر بچوں کو دیندار بنانا ہے تو رزق حلال کھاؤ۔ جب تک رزق، یہ مت بولو کہ میں یہ ریسٹورینٹ، لڑکیوں کو بول رہا، کالج میں جا رہے یہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لوں گی، یہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لوں گی، نو، یو ہیو ٹو جب تک پائس نہیں بنو گے، پھر سنو، جب تک پائس نہیں بنو گے، جب تک تقویٰ نہیں آئے گا، بی بی زہرا کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ بی بی زہرا ہو یا امام علی ہو، کسی اور کا، میرا مولا کسی اور کا امام نہیں ہے، متقین کا امام۔ علی کا لقب ہی ہے کہ امام المتقین، متقین تقوی والے کا امام ہے علی۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ بی بی زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے پہلی چیز رزق حلال کھانا۔ میں اس سے زیادہ نہیں بولتا اس پہ۔ اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ آج کی رات تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھل جائے، 1 سال کی گارنٹی لے کے بول رہا، 1 سال کی، بڑی بات نہیں، میں امام رضا غریب کے عزا خانے میں بول رہا، بامبے میں بول رہا، ممبر سے بول رہا، بی بی کی شہادت کی مجلس میں بول رہا۔ تم یہ کرو، یہ دعا کرو کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، یہ عطا کر۔ کس کے وسیلے سے عطا کر؟ اب یہ دعا سنو،
کل میں نے بینڈرا مسجد میں یہ دعا دی تھی. یہ دعا سنو, بی بی زہرا کی دعا, ٹرائی کر کے دیکھو یار, ٹرائی کر کے دیکھو. ہمارے علماء بولتے ہیں کہ اس سے اچھا واسطہ نہیں. رزق کے کھلنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. آنے والی بلا مصیبت, وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کتنی ہڈن بیماریاں میرے جسم میں جو چھپی ہوئی ہے, کسی کو نہیں معلوم, ایون مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کل خدا نخواستہ کچھ ظاہر ہو جائے. یہ ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے, آنے والا رزق کھلنے کے لیے. رزق آ رہا لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے رزق واپس چلا جا رہا, ہماری غفلت کی وجہ سے. غفلت, اگنورنس کی وجہ سے واپس چلے جا رہا. کہ ہم بڑا اگنورنٹ ہے, ہم یہ سمجھ لیں کہ میں تو بڑا پائس ہوں, میں تو بڑا دیندار ہوں, میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں. کبھی رات میں جب بستر پہ سوتے تو کبھی سوچتے یہ بات کہ میں نے جو اتنے گناہ کیے ہیں اس کی اگر معافی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گناہ میں نے کب کیا, پورا بامبے گناہ کرتا ہے, میں تھوڑی کرتا ہوں گناہ. کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا. مجھے آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص, ایسا مومن ہے, بولا اپنے آپ کو بڑے مومن بولتے, کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یار کبھی رات میں سوچ رہے, دن بھر کا اتنے فائدے ہو گئے, سوتے وقت یہ سوچا یار اتنے میں نے گناہ کیا, اگر معاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو معافی ملے گی وہ بی بی زہرا کے نام پہ ملے گی. یہ یاد رکھو. اب میں وہ عمل دے رہا آپ کو, آپ کے رزق کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے, آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. 9 مرتبہ پڑھو, 9 ٹائمز. آج سے شروع کرو, بی بی کی ولادت تک پڑھتے رہنا. بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہے. آلموسٹ 40 ڈیز اپروکسیمیٹلی, آج 13 ہے اور 20, اپروکسیمیٹلی 40 ڈیز یہ عمل ہوتا. ولادت ہے 20 جمادی الثانی تک پڑھو. کتنی دیر کا عمل ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوتے, ہارڈلی 2-3 منٹس ہوتے. 9 ٹائم سلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر بولو اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا. کتنی دفعہ بولنا ہے؟ 9 مرتبہ. کیا بول رہے آپ؟ پروردگار اللہم انی اسألک بحق فاطمہ, تجھے فاطمہ کا واسطہ, ان کے بابا کا واسطہ, ان کے شوہر امام علی کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ. تو اس ایک لائن کے اندر 14 معصومین آ گئے. بی بی زہرا, ان کے بابا, اس کے بعد ان کے شوہر امام علی, اس کے بعد وہ ابیہا و بالوا, بالوا یعنی شوہر, ابیہا یعنی والد, اللہ کا رسول, مولا, اور پورے امام حسن سے لے کے امام زمانہ تک. اب سوچو یہ ایک لائن میں 14 معصومین کا واسطہ آپ اللہ کو دے رہے. آپ اگر کوئی 14 کا واسطہ دے تو کیا اس کی دعا رک سکتی؟ امپاسبل ہے, رک ہی نہیں سکتی. لیکن پھر میں بول رہا یہ پڑھو 9 ٹائمز, یہ پڑھو, سلوات پڑھو 9 ٹائمز, یہ پڑھو, پھر دعا کرو. دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے رزق میں, بیماریوں سے, ایمان کا پروٹیکشن کر, دین کی خدمت کرنے کی سعادت دے. یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ بی بی زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا ہم نہیں کرتے, عام طور پہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو چل رہا مولا علی کی سیرت پہ. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں نہیں چل رہا. مولا علی کی سیرت پہ چلنے کے لیے بامبے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہ ہو, یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو بامبے میں کہ میں یہ حضرت عباس اسٹریٹ پہ ہوں, میں تو سب سے بڑا مولائی. یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو. تم چلے راستے کے اوپر تو لوگ بولنا یہ علی والا جا رہا, عورت چل رہی تو لوگ بولنا کہ یہ کنیز زہرا جا رہی. اس طرح اپنے آپ کو پروپوگیٹ کرو. اس لیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے شیعتنا کونو لنا زینا. یہ عابد الرامی کے جملے نہیں ہیں, یہ امام کے جملے کہ اے میرے شیعو, اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ, تمہارے ذریعے لوگ ہمارے پاس آئے. آج ایگزیکٹلی یہی ہوتا کہ لوگ آئیں گے شیعت کے امام علی کو پہچانیں گے کیسا, بی بی زہرا کو مانیں گے کیسا, لوگ پوچھیں گے کیسا. آپ جلوس میں جا رہے, آپ چل رہے, تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور ان سے بی بی کا رشتہ کیا ہے. تو تمہاری گریا, تمہارا چلنا, تمہارا بات کرنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارے گفتگو کرنا, یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے لوگ بولنا کہ یہ اتنے ڈسپلن عورتیں ہیں, یہ اتنے ویل بیہیو خاتون ہیں, تو بی بی ان کی بی بی کیسی ہوگی.